رب العزت کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وہی وقت جو ہم گزارتے ہیں، لمحے جو منٹس گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن مہینوں اور سالوں میں بدلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ہم یہاں سے گئے تھے تو وقت کچھ اور تھا، آج جب ہم یہاں آئے ہیں تو وقت بدل چکا ہے۔ آپ کے کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا 1 سال مکمل ہو گیا اور یہ نیا سال ہے۔ نیا سال نئی امنگیں لے کر بھی آتا ہے اور گزرے وقت کے احتساب کے لیے بھی مجبور کرتا ہے۔ جو وقت گزارا، جو 1 سال زندگی کا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس 1 سال میں کیا کھویا کیا پایا؟ آپ سب جانتے ہیں یہ رب العزت کا فرمان ہے۔ جیسے سورہ الحشر میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رب العزت نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ دیکھو زندگی تو اس لیے ملی ہے کہ تم آنے والے وقت کی، اپنے فیوچر کی تیاری کرو۔ ہم فیوچرسٹک تو ہیں بحیثیت انسان کے، ہم اپنے فیوچر کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، لیکن اتنی محدود مدت کا فیوچر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو رب العزت نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ 1 سال بیتا، جو عمل کیا ہمارے رب کو تو پوری خبر ہے، وہ تو جانتا ہے، اسے تو علم ہے کہ ہم نے کس نوعیت کے اعمال کیے ہیں۔ اس نے تو ان اعمال کو شمار کر رکھا ہے اور ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی اپنی گردن میں لٹک رہا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ گلے میں پڑی چیز کو بھی کوئی نہیں جانتا، جاننا نہیں چاہتا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک گزرے وقت کے بارے میں اپنے ہی انداز سے سوچتا ہے، کچھ خوشیاں، کچھ غم۔ اس میں کیا شک ہے کہ خوشی اور غم انسان کے مزاج کا حصہ بھی ہیں، اور اس کے حالات میں یہ سب چیزیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ خوشیاں اور غم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، تو خوشی پر تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور غم پر صبر کریں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پچھلا سال کتنا شکر گزاری کا سال تھا اور کتنے صبر کا سال تھا۔ ہر برس جب آتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان سے سیدنا ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں کیا ہدایات آئی تھیں، وہ کیا تعلیمات تھیں؟ آپ کے دل میں کبھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی کیسے تربیت کی، اس دور میں کیا حکم دیا جاتا تھا، لوگ اس دور میں کیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ تو سیدنا ابو ذر کو بہت دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ یہ طویل حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی تعلیمات کے تذکرے کے حوالے سے عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی کائنات میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ وہ ضروریات جو کھانے پینے، رزق کمانے، سونے جاگنے اور زندگی کے باقی معاملات طے کرنے کے حوالے سے۔ ٹائم مینجمنٹ، جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی تعلیمات کے تذکرے کے ساتھ کیا۔ ہر عقل مند کے لیے لازم ہے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ اور ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دیکھا زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں ہے، تو ہمیں پتہ چلا 4 طرح کے کام ایسے ہیں جو خسارے سے بچا سکتے ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حق پہ چلنے لگا ہے اسے حق پہ چلتے رہنے کی وصیت کرنا، اور حق پر نہیں چل پا رہا اسے حق کی دعوت دینا۔ اور تواصل بالصبر، اس سے مراد یہ ہے حق پر جمے رہنے کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو۔ تو یہ 4 کام ہیں، 4 کام جو وقت کے خسارے سے بچا سکتے ہیں۔ کون ہے جو وقت کے خسارے سے بچنا نہیں چاہتا؟ اور وقت خسارہ لیے ہوئے بھی آتا ہے، کامیابیاں لیے ہوئے بھی آتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، آپ کا ارادہ، آپ کی دعائیں، آپ کی کوشش ہے، آپ کا ویژن ہے۔ اس وقت میں آپ نے کیا لینا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کتنا علم، کتنا ایمان، کیونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کون کون سے نیک اعمال ہیں جو اس برس اپنی زندگی میں لے کر آنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کس کس سورس سے، کس کس ذریعے سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو ایک ہی ہے، ایک ہی زندگی ہے، بار بار تو نہیں ملنی۔ ہر شخص کو جو زندگی ملتی ہے 20، 40، 50، 60، 100 سال، تو ہر شخص اپنی زندگی کے انہی برسوں سے اپنی کامیابی کشید کرتا ہے یا ناکامی۔ تو اب سوچئے کہ کوئی تو ایک زندگی جیتا ہے، ویژن ہے نا اتنا کہ کم از کم ایک زندگی بھرپور طور پر جی لیں۔ کسی کا ویژن یہ ہے کہ میں ساروں کی زندگی جی لوں، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا دوں۔ تو رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور دوسری بات جو رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہان والوں کے لیے. کون کون ہے جہان میں؟ انسانوں کا تو سب کو پتا ہے. جہانوں میں تو ساری جاندار اور بے جان مخلوقات بھی آتی ہیں. تو اب دیکھیے پودے، جانور، زمین پر جو چیز بھی موجود ہے. اور پھر اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ ہر چیز کو کیسے گن گن کے رکھتے تھے. مثال کے طور پر آپ کا فرمان ہے 4 کلمات ایسے ہیں جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. یعنی ساری دنیا. آپ کی تعلیمات ہمیں پوری دنیا کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی رحمت کا سلسلہ کتنا وسیع تھا، تو اس وسعت میں جنات بھی سما جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جنات تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. سورہ الجن، سورہ الاحقاف خصوصی طور پر ان تعلیمات کو لیے ہوئے. اور گواہی ہے کہ جنات نے جب قرآن سنا تھا رسول اللہ سے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. اب اگر زمین پر آنے والے پہلے باشندے سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی پالیسی اور اللہ تعالیٰ کے پروسیجرز کو دیکھنا چاہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، تو اگر انڈیویجول کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہر انسان کے اندر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی گئی. اور اگر یہ دیکھیں کہ پوری زمین پر اصلاحی پروگرام کس طرح سے جاری رہے گا تو وہ بات کتنی سچی ہے. رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ جاری کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انڈیویجول کے ساتھ جو معاملہ کیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی اور برائی بھلائی کی پہچان دی ہے. یہ 2 انٹرنل سپورٹرز ہیں جو ہر ایک کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، اس کو کامیاب کروانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے. اور 2 ایکسٹرنل سپورٹرز اصل سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. انبیاء اور رسل آتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابتدا میں ابھی حبوط آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اس گائیڈنس کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ غم. تو اب سوچیں کوئی انسان تو ایک انسان کی زندگی جیے، اور جو انسان اپنی ذات سے اٹھ جاتا ہے، جس انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو قبول کر لیتا ہے، وہ سب انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. الحمدللہ.